انما يخشى الله من عباده العلماء۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند کرتا ہوں والے۔ حضرت مولانا منیر احمد صاحب، صدر جمعیت علماء پرتاپ گڑھ، نائب محتمم مدرسہ نور العلوم ہرہرپور پرتاپ گڑھ، حضرت والا کا انتہائی قیمتی نصیحانہ بیان ہوگا۔ آپ حضرات پوری توجہ سے سنیں، اس نیت سے کہ انشاءاللہ ایک ایک بات پہ عمل کرنا ہے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ حضرات علماء کرام اور معزز شعراء کرام اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے بزرگان دین، نوجوان بچوں اور ماں اور بہنوں، میں آپ سے بہت ہی کم وقت میں کچھ باتیں انشاءاللہ کہنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلے بہت سے شعراء اور مقررین نے پرمغز باتیں کہی ہیں، اگر ہم آپ انہی پر عمل کر لیں تو ہماری نجات کے لیے وہ باتیں بہت کافی ہیں۔ لیکن اس موجودہ دور کے اندر بڑے عجیب عجیب قسم کے مسائل مسلمانوں کے سامنے رونما ہوئے ہیں۔ میں نے جو سورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے، تو ہمارے بزرگوں اور دوستوں، آج اس موجودہ دور کے اندر اگر اس پر آپ غور کریں کہ یہ سورج نکلا اور چاشت کا وقت شروع ہو گیا اور دھیرے دھیرے اس کی روشنی اوپر چڑھتی چلی جا رہی ہے، دنیا کا کوئی انسان یہ سمجھے کہ شاید اب اس کی رونق اور اس کی تابناکی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ اسی طرح یہ روشن رہے گا، کبھی اس میں تاریکی نہیں پیدا ہوگی۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے تو اس کی سمجھ ناقص ہے، اور
چند گھنٹوں کے گزر جانے کے بعد سورج ڈوب گیا اور تاریکی پیدا ہوئی اور ظلمت اور تاریکی اس حد تک پڑی کہ اگر کوئی آدمی اپنا ہاتھ پھیلائے تو اس کا ہاتھ اسے خود نظر نہیں آتا ہے۔ اس رات کو دیکھنے کے بعد کوئی یہ فیصلہ کرے کہ اب یہ رات ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ تاریکی ہمیشہ کے لیے ہے، اب یہ ظلمت رہے گی، کبھی روشنی نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر کبھی تو اجالا پیدا ہوتا ہے اور کبھی جب مخالفین کا شور غوغا آسمان کو پہنچتا ہے تو شاید دنیا یہ سمجھنے لگتی ہے کہ اب اسلام کا چراغ گل ہونے والا ہے اور اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، آپ توجہ فرمائیں، جیسے سورج نکلنے کے بعد کوئی یہ فیصلہ کرے کہ اب یہ روشنی ختم نہیں ہوگی، یہ غلط۔ ایسی رات آئے تو رات کے آنے کے بعد اگر یہ کوئی سوچے کہ نہیں اب یہ تاریکی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ جس طرح دونوں غلط ہیں، اس طرح آج اسلام کے خلاف جتنا بھی شور مچایا جائے، اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ ظلمت طاری ہو جائے گی اور اسلام ہمیشہ تاریکی کے اندر رہے گا، آج اس کی نظائر ہمارے سامنے کئی رنگوں میں آتی ہے۔ آج میڈیا، اخبارات، ٹیلی ویژن اس بات کو سمجھا رہے ہیں کہ ہماری مسلمان بہنوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ان کی زندگی کو اجیرن کیا جا رہا ہے اور ان کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنی بہنوں کا بھی بہت سا بیان اس چھوٹی سی مدت کے اندر میں نے سنا، اور انہوں نے جس پاک دامنی اور حقانیت کا ثبوت دیا ہے وہ یقیناً قابل داد ہے۔ ہم اس مسئلے کے اندر آپ سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے نکاح کی جو آیات نکاح پڑھانے والا پڑھتا ہے اس میں پہلی آیت یہی ہوتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تم ڈرو اس پروردگار سے جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ دولہا سامنے بیٹھا ہے اور دولہے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری خدمت کے اندر ایک لڑکی جس کے ماں باپ نے اس کو اپنے کلیجے سے پالا ہے اور دل کی گہرائیوں سے اس کو پیار دیا ہے، آج وہ تمہارے سامنے کر دی جا رہی ہے، تمہارے حوالے کر دی جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے ساتھ بد انصافی کرو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج اس دنیا کے اندر یہ بات بہت عام ہوتی جا رہی ہے کہ 3 طلاق، اور 3 طلاق کے اندر مسلمان عورتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ نہیں نہیں، میرے خیال میں کہنے والے اپنی آنکھوں سے ظلمت کا آئینہ اور چشمہ نکالو اور مذہب اسلام کو پرکھو۔ قرآن پاک نے فرمایا اگر یہ دونوں جوڑے، شوہر اور بیوی دونوں اکٹھا ہوئے اور بدقسمتی سے کوئی مسئلہ ان کا بگڑتا جا رہا ہے، آپ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ قرآن پاک نے فرمایا فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ فرمایا اے بیٹے، تمہارے نکاح کے اندر جو لڑکی آئی ہے،
اگر تم میں آپس کے اندر کوئی تنازع ہے، کسی چیز کے اندر نا اتفاقی ہے، پہلے مرحلے پر شریعت نے کہا اے بیٹے تم ان کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، اور نصیحت اس طرح کرو کہ تمہاری دونوں کی زندگی پیار و محبت کے ساتھ گزر جائے۔ اور صحابہ کی ازواج، انبیاء کی ازواج، آپ نے سنا ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد اپنی ازواج کے حجروں کے اندر جاتے ہیں اور کسی ایک کے یہاں دیر تک ٹھہر جاتے ہیں۔ دوسری بیویوں کو تکلیف ہوئی اور یہ کہا کہ دیکھو نبی علیہ السلام جب میرے پاس آئیں گے تو ہم سب یہی کہیں گے آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ یہ عورتوں کی فطرت ہے، اگر ان میں کوئی کوتاہی پائی گئی تو صاحبزادے کو جو شوہر بنا ہوا ہے اس سے کہا جائے گا فعیذوہن، تم ان کو سمجھاؤ، نصیحت کرو کہ تم نے اپنی زندگی کو ایک ساتھ گزارنے کا دونوں نے عہد کیا تھا۔ یہ نکاح پڑھانے والا جب یہ نکاح پڑھاتا ہے تو شوہر کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ کیا مطلب ہے قبول کرنے کا؟ یہ مطلب ہے کہ میں نے تم کو اپنی پوری زندگی کے لیے قبول کیا ہے، اگر تم ہمارے موافق رہو گی تب بھی ہم نے قبول کیا، اگر تم کہیں پہ نافرمانی کرو گی تو بھی میں نے قبول کیا، اگر تم کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو بھی ہم نے قبول کیا، ہم جو کھائیں گے وہ تم کو کھلائیں گے، جو پہنیں گے اس کو ہم پہنائیں گے۔ آپ بتائیے کہاں پر ظلم کیا جا رہا ہے، کہاں میرے بہنوں کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے؟ پہلے مرحلے کے اندر قرآن پاک نے فرمایا فعیذوہن، اے بیٹے تم جو اگر تمہاری بیوی سے نا اتفاقی چل رہی ہے تو تم ان کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، انبیاء علیہم السلام کی واقعات کو بیان کرو۔ ایک بزرگ کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، وہ خود تو بہت کالے تھے، کلوٹے تھے، اور بیوی ان کی انتہائی خوبصورت تھی۔ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ ہماری زوجہ محترمہ ہم دونوں جنتی ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا کیسے آپ کو دنیا میں پتا چل گیا کہ آپ بھی جنتی ہم بھی جنتی؟ کہا کہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جیسے کالے کلوٹے پر آپ نے صبر کیا، اور صبر کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا۔ چلو میرے بارے میں تو آپ نے کہہ دیا کہ میں نے کالے کلوٹے کو برداشت کیا، اس کی نافرمانی نہیں کرتی ہوں، اللہ نے جو مقدر میں لکھا تھا وہ مجھے مل گیا، لیکن آپ کیسے جنتی ہیں؟ فرمایا میں اس لیے جنتی ہوں کہ میرے مقدر میں آپ جیسی حور کو اللہ نے رکھا ہے، اور میں کبھی اپنی ذات پر نگاہ ڈالتا ہوں اور کبھی تمہاری ذات پر نگاہ ڈالتا ہوں تو میں ہم جیسے انسان کو تو نے اختیار کر رکھا ہے، میں اس اللہ کے احسان کو دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اللہ کے شکر ادا کرنے کی وجہ سے میں انشاءاللہ جنت کے اندر جاؤں گا۔ میرے بزرگوں، پہلے مرحلے کے اندر فرمایا فعیذوہن، تم ان کو وصیحت کرو اور سمجھاؤ۔ آپ بتائیے آج جو دنیا کے اندر شور ہو رہا ہے، کہاں ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے؟ ہمیں ایک واقعہ اور یاد آیا جو آپ نے بھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، بلکہ آج سے چند سالوں پہلے شاہ بانو کیس آیا۔ شاہ بانو کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، اور طلاق دے دینے کے بعد شاہ بانو نے اس پر مقدمہ دائر کیا، اور مقدمہ دائر کرنے کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ کیا
کہ جب تک یہ دوسرا نکاح نہ کر لے اس وقت تک شوہر کو نہ نفقہ دینا پڑے گا، رہنے کے لیے مکان دینا پڑے گا، روٹی اور کپڑا دینا پڑے گا، تمام وہ چیزیں اس کو دینی پڑیں گی جو بیوی ہونے کے زمانے کے اندر دے رہا تھا۔ میرے بزرگوں، آپ اس پر غور فرمائیں، قانون ہند نے ان کو یہ تو بتایا اور بڑی خوشی کا اظہار کیا گیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اگر یہ شوہر طلاق کے بعد بھی اس کو روپیہ دے گا، روٹی دے گا، کپڑا دے گا، تو دونوں آپس کے اندر ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، اور قریب ہونے کے نتیجے کے اندر دونوں گناہ کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں، جس کی رکاوٹ شریعت مطہرہ نے کی کہ اگر طلاق ہو چکی ہے اور شوہر نے طلاق دے دی ہے، اس کے بعد وہ اپنے میکے کے اندر چلی جائے یا کوئی دوسرا رشتہ کہیں تلاش کر کے کر لے۔ دیکھیے میرے بھائی، انسان کو اپنی زندگی کو سنبھالنے کے لیے شریعت نے جو رنگ روپ دیا ہے وہ بڑا انوکھا ہے۔ ایک شوہر کی اس کی بیوی سے نہیں بن رہی ہے، شریعت نے اختیار کیا دونوں جدا ہو جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی گھر مل جائے کہ اس کا گھر آباد ہو جائے، اور اس کو کوئی ایسی بیوی مل جائے کہ اس کا گھر بھی آباد ہو جائے۔ شریعت نے ایک جگہ باندھ کر کے نہیں رکھا ہے، ورنہ دیگر اقوام کے یہاں یہ ہے کہ اگر شوہر نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ جل جائے، خودکشی کر لے اور اپنے جسم کو جلا کر کے اپنے کو فنا کر دے۔ ہمارے خیال میں شریعت نے اس کی اجازت کبھی بھی کسی وقت کے اندر نہیں دی ہے۔ آگے قرآن کریم نے فرمایا، پہلا مرحلہ جب یہ آیا کہ اس کو نصیحت کرو، اور نصیحت اس حد تک کرو، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 1000 سال تک سمجھایا، اور اگر یہاں مانا جائے 1000 سال نہیں تو 1 مہینہ تو شوہر اپنی بیوی کو سمجھائے، اور سمجھانے کے بعد نشیب و فراز کو دونوں سمجھ لیں کہ ہماری زندگیاں کس طرح پار ہوں گی۔ اور دوسرے مرحلے کے اندر فرمایا، وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر سے الگ کر دے۔ اگر وہ دانش مند ہوگی، شرافت اس کے اندر ہوگی، تو جس شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اس نے عہد کیا تھا، آج وہ جانے گی کہ ہم دونوں ناراضگی کا شکار ہیں، شاید وہ پلٹ جائے اور آپس کے اندر مسائل اس کے سلجھ جائیں۔ کہاں شریعت نے ظلم کیا؟ ایک مرحلہ سمجھانے کا دیا، اور اس کے بعد بستر سے الگ ہونے کی ترغیب دی، اور تیسرا مرحلہ آیا وَاضْرِبُوهُنَّ۔ اگر اس پر دونوں مرحلوں کے بعد نہیں مانتی ہے تو سرزنش کرو، تنبیہات کرو، اور تنبیہات کے بعد بھی اگر نہیں معاملہ طے ہوتا ہے تو شریعت نے فرمایا شوہر کی طرف کا 1 آدمی یا 2 آدمی اور بیوی کے خاندان کے 1-2 آدمی آ کے بیٹھ جائیں، اور بیٹھ جانے کے بعد دونوں کی باتوں کو سن لیں، اور دونوں کی باتوں کے سن لینے کے بعد پھر اگر آپس میں اتفاق ہو جائے بڑی اچھی بات ہے، ورنہ دونوں کو جدا کر دیں، یہ اپنا راستہ تلاش کر لے اور وہ اپنا راستہ تلاش کر لے۔ ہمارے بزرگوں، آپ بتائیں کہاں ہماری بہنوں پر ظلم زیادتی کی جا رہی ہے؟ آج ایسے ایسے مراحل ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اخبار کی سرخیاں اس سے بھری ہوتی ہیں، اور باور یہ کرایا جاتا ہے کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ ظلم زیادتی کی جا رہی ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائی، یہ مگرمچھ کے آنسو یہ ہمارے آپ کے فائدے کے لیے نہیں ہیں، یہ مگرمچھ کے آنسو جو بہائے جا رہے ہیں کہ عورتوں کو اتنا آگے بڑھایا جائے کہ ان کا مسلم پرسنل لا یہ متاثر ہو
اور مسلمان عورتیں خود بولنے لگیں کہ ہماری زندگیوں کو اجیرن کیا جا رہا. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم ان لوگوں سے گزارش کریں گے کہ جو لوگ ان باتوں کو سوچتے ہوئے آئے ہوئے ہیں وہ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ مذہب اسلام نے کہاں زیادتی کی. ان کو تو 3 مرحلے دیے گئے، سمجھایا گیا، اس کے بعد اپنے بستروں میں علیحدگی پیدا کر لی، ان کو سرزنش کی گئی. اگر اس کے بعد نہیں آتے تو دونوں کے طرف سے 2 آدمیوں کو بٹھال کر مسئلے کا تصفیہ کیا گیا. آج یہ کہا جاتا ہے کہ عدالتیں ہمارے ان مقدمات کا فیصلہ کریں گی. ہمیں بڑی حیرت ہے، آج کے زمانے کا دانشور یہ کہتا ہے کہ عدالتیں طلاق کے مسئلے کو حل کریں گی. میرے بھائی، آپ دیکھتے ہیں لوور کورٹ کے اندر ایک کیس چلتا ہے، 10 سال گزر جاتے ہیں، اور ایک فریق کے حق میں فیصلہ ہوا تو وہ ہائی کورٹ چلا جائے گا، اور ہائی کورٹ میں اگر کسی کو ناکامی ہوئی تو سپریم کورٹ پہنچ جائے گا. بتائیں اس موقع کے اندر اگر 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے تو دونوں کی عمریں اگر 20 سال کی تھی جب نکاح ہوا تھا تو تقریباً یہ 50-60 کے آس پاس پہنچ گئے. دونوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں. اور جب دونوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں تو وہ لوگ سوچیں کہ جو کہتے ہیں کہ مذہب اسلام میں ہماری لڑکیوں پر زیادتیاں کی جا رہی ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. جیسے سورج کے نکلنے کے بعد کسی کو یقین ہو کہ روشنی نہیں ختم ہوگی، یا رات کے آنے کے بعد یہ یقین ہو جائے کہ اب تاریکی نہیں جائے گی. یہ غلط ہے. ایسی ہی مسلم مسائل کے اندر کسی چیز کو روشن دیکھ کر ہماری قوم گمراہ نہ ہو، ہماری قوم ضلالت کا شکار نہ ہو، بلکہ مسائل کو معلوم کرو، اور مسائل کو معلوم کرنے کے بعد آپ دیکھیے کہ شریعت نے ایک ایک قدم پر آپ کو کہاں کہاں نصیحتیں کی ہیں. انسان کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر انسان آپس کے مسائل کو دیکھ لے تو قرآن پاک نے جہاں جہاں ان کی رہنمائی کی ہے، آج دنیا اس سے عاجز اور قاصر ہے. مجھے یاد ہے ہمارے پرتاپ گڑھ ضلع کے اندر ایک حاجی رمضان علی صاحب ڈکیٹ، بہت مشہور وکیل تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. وہ کسی لڑکی کا کیس لڑ رہے تھے. ایک دن انہوں نے مجھے فون کیا اور یہ کہا کہ بھائی ہم اسے طلاق کے ہو جانے کے بعد ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو عدت کے زمانے کا خرچہ ہو ہم وہ دلوائیں گے عدالت سے جس کو شریعت نے پسند کیا ہے. تو آپ اگر ہم کو رہنمائی کر دیں تو میں عدالت سے گزارش کروں گا کہ عدت کے زمانے کے اندر وہی نفقہ دلوایا جائے جس کا شریعت مطالبہ کرتی ہے. میں نے کہا وکیل صاحب، شریعت نے اس کا ایک پیمانہ بنایا ہے. وہ کیا ہے؟ شوہر کی مالی حالت کو دیکھا جائے، وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کا مکان کیسا ہے. اگر وہ گوشت اور روٹی کھاتا ہے اور بریانی روزانہ کھاتا ہے تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ عدت کے زمانے کا نفقہ بھی اسی معیار پر دیا جائے گا. میرے بھائیوں، آپ نے سنا، میں یہ کہتا ہوں کسی دور کے اندر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام کے اندر کسی بھی قوم پر اور کسی بھی صنف پر، مرد ہو یا عورت، اس کے اوپر ظلم زیادتی شریعت نے کبھی نہیں کی ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، آیت پاک جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ایک شان نزول ہے، اور فرمایا یہ آیت سورہ اقرا نازل ہوئی غار حرا کے اندر. اقرا بسم ربک الذی خلق. اور اس کے نزول کے بعد کچھ دنوں کے لیے وحی کی آمد بند ہو گئی.
مخالفین نے شور مچانا شروع کر دیا کہ محمد ابن عبداللہ کے پاس جو آیا کرتا تھا، جو شیطان عیاذم باللہ آتا تھا، اس کی آمد بند ہو گئی ہے، اور ان کا جو اعلان تھا شریعت کا، وہ شریعت کا اعلان دیکھو، یہ کہتے تھے کہ آسمان سے وحی آتی ہے، اس وحی کی آمد بند ہو گئی ہے۔ مخالفین کے شور کو سن کر کے آپ رنجیدہ ہیں، آپ پریشان ہیں، جیسے اگر ہمارے آپ کے سامنے اخبارات کے اندر کوئی موضوع چھڑ جائے تو جو حساس طبقہ ہے وہ حساس طبقہ رنجیدہ ہوتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، سن کر تکلیف ہوتی ہے، اور اسی طریقے پر پڑھ کر کے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا، اور جب آپ کو تکلیف دی، اللہ تعالی نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور نہ آپ سے بیزار ہوا ہے۔ جو لوگ آپ کے مخالف ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں، ان کا منہ کالا ہوگا، اور آپ کا پروردگار آپ سے نہ تو ناراض ہے اور نہ آپ کے اوپر جو وحی آ رہی تھی اس کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اپنی پوری آیت کا ترجمہ بھی شاید نہ کر پائیں گے، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ مجھے آپ سے یہی کہنا ہے کہ آج دنیا کے اندر جتنے بھی شور ہو رہے ہوں، آپ ایک کان سے سنیں، دوسرے کان سے نکال دیں، اور اسی کے مثل ہوگا کہ پروردگار نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ نہ تو آپ سے اللہ تعالی بیزار ہوئے ہیں اور نہ آپ کو چھوڑ رکھا ہے، بلکہ ان کی مصلحت ہے کہ سورہ اقرا کے نزول کے بعد تھوڑے دنوں کے لیے وحی کا انقطاع ہو گیا، اور وحی کے انقطاع کے بعد دوبارہ پھر سورتوں کا نزول ہوا۔ انسان کی زندگی کے اندر نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، جو اس سورت کے اندر کہا ہے ما ودعک ربک وما قلی۔ آگے 2 آیتوں کے بعد فرمایا اے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کو یتیم پیدا کیا؟ ایک بچہ جس کے باپ کا انتقال پیدائش کے پہلے ہو چکا ہو، ظاہری اسباب منقطع ہو گئے ہیں ترقیات کے لیے، ترقی کے لیے کوئی راستہ بظاہر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن آپ نے ٹھکانہ دیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ کو یتیم نہیں پایا؟ پھر آپ کو ٹھکانہ دیا۔ کہاں ٹھکانہ دیا؟ میرے بزرگوں، آپ نے سنا کہ باپ کے انتقال کے بعد دادا، اور دادا کے بعد چچا، اور چچا کے بعد حضرت خدیجہ، ان تمام لوگوں نے آپ کی غمگساری کی، اور سب سے اخیر کے اندر اللہ تعالی جب آپ کے چچا نے اہل عرب کی باتوں کو سنا کے کہا، ان کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ اے ابو طالب، آپ کی ہمارے قلب کے اندر عظمت ہے، اپنے قافلے کے آپ رئیس ہیں اور سردار ہیں، آپ کا بھتیجا جو باتیں کہتا ہے اب وہ برداشت کے باہر ہے، آپ اس کو منع کر دیجئے کہ ایسی باتیں نہ کریں۔ آپ کے چچا آئے اور کہا بھتیجے، قوم کے سرکردہ لوگ میرے پاس آئے تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ سننے کے بعد آپ کے آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، اور فرمایا اے چچا، ایک ظاہر میں سہارا آپ تھے، اور سہارا بھی ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کی بھرائی ہوئی آواز میں یہ کہا کہ آپ اگر ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے تو جس اللہ نے میرے سپرد امانت کی ہے وہ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ نے ان کے چچا کے دل کے اندر یہ بات ڈالی اور یہ کہا کہ آپ جائیے، اپنی بات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھیے، اور آپ یا تو اللہ کے پیغام کو دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیں گے، یا
ہمارا وصال ہو جائے گا اور ہم اس منظر کو دیکھ نہ سکیں گے۔ آج اس دنیا کے اندر تمام طرح کے مسائل سامنے آتے رہتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، مجھے آپ سے یہی عرض کرنا ہے کہ آپ دنیا کے اندر جتنے بھی مسائل پیش آتے رہیں، آپ ان پر بے فکری کے ساتھ، اگر آپ کو علم ہے تو آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے، حدیث رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو پڑھیے، اور آپ دیکھیے کہ کسی بھی زندگی کے مرحلے کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا حل شریعت نے پیش نہ کیا۔ آج اس دنیا کے اندر جو شور ہو رہا ہوتا ہے، آپ اس شور سے نہ گھبرائیں، بلکہ آپ جناب محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں۔ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی۔ آپ اپنے کو حیران و پریشان پا رہے تھے، آپ کو رہنمائی دی اللہ نے، اور اس کے بعد آپ کو ایسا ذریعہ دیا کہ آپ یتیم کے بعد کچھ نہیں تھا سہارا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال مزاربت کے طور پر لے کر کے گئے، اللہ نے اس میں ان کو نفع دیا، اور نفع دینے کے بعد اپنے پیروں پر آپ کھڑے ہو گئے۔ میرا منشا صرف یہ کہنا ہے آپ سے تھوڑے سے وقت میں کہ اے مسلمانوں، دنیا کے کسی گوشے اور کونے کے اندر تم رہتے ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو اور چاہے ہندوستان کے باہر کسی ملک میں تم رہتے ہو، وہاں تم یہ عزم کر کے بیٹھو کہ شریعت کے اندر کہیں بھی کوئی گنجائش نہیں پائی جاتی۔ اگر گنجائش ہے تو صرف اتنی ہے کہ اللہ اور رسول کا جو حکم ہے ہم اسی کے پابند ہیں، اور کسی اور چیز کے پابند ہم نہیں ہیں۔ اگر آپ کے دل کی گہرائیوں کے اندر یہ بات اتر جائے تو انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل جو اس دنیا کے اندر پیش کیے جاتے ہیں انشاءاللہ وہ سب کے سب حل ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، 11:50 ہو رہے ہیں، 12 بجنے والے ہیں۔ ابھی ہمارے بعد بہت سے علماء شعراء موجود ہیں۔ میں آپ سے صرف اسی گزارش کے لیے حاضر ہوا تھا کہ آج دنیا کے اندر جو تمام طرح کے مسائل ابھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ اس پر توجہ نہ دیں، بلکہ جوانوں سے کہوں گا کہ تم اپنی معلومات کے اندر وسعت پیدا کرو، تم کتابوں کا مطالعہ کرو، اسٹڈی کرو، اور تم دیکھو کہ شریعت نے جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے اور بچوں کے لیے کیسے کیسے ہونہار کتابیں اور باتیں آئی ہیں کہ اگر اس پر ہمارا نوجوان عمل کر لے تو آج اس طرح کے مسائل اس کے سامنے پیش نہیں آتے۔ آج میرے بھائی، ہم جوانوں سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں، یہ طلاق کا موضوع بڑا گھناؤنا موضوع ہے۔ اگر آپ کسی مصیبت کے اندر کسی دوسری لڑکی کو پھانسو گے تو میرے بھائی آپ کی بہن بھی کسی کے گھر میں جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ظلم و زیادتی کا خمیازہ آپ کی بہن کو بھی کہیں بھگتنا پڑ جائے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ نوجوانوں ہوش میں آؤ، ہوش کی گولی کھا لو، اور اپنے اندر تم اسلامی شعار کو پیدا کرو، اور اسلامی شعار کو پیدا کرنے کے بعد تمہاری عظمت بڑھے گی، تمہارا وقار بنے گا، اور تم اس طرح دنیا کے اندر چمکو گے جس طرح دن کے اندر سورج چمکتا ہے اور رات کو چاند چمکتا ہے۔ لیکن آج کا جوان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، ہمیں شریعت کے اصول کو عمل کرنے پر ہمارے لیے ذلت ہے۔ مجھے ایک بات اور یاد آئی، اسے کہہ کر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ ہمارے ضلع کے اندر ایک وکیل اب بھی ہیں، وکیل نسیم صاحب۔ میں ان باتوں کو بار بار کہتا ہوں، ایک دور ان کا یہ تھا کہ وہ کلین شپ تھے، پینٹ اور شرٹ پہن کر کچہری کے اندر آتے۔ اللہ نے ان کو معلومات اتنی دی تھی کہ وہ کسی مقدمے کے اندر انگریزی میں بحث کرتے اور ایسی رولنگ پیش کرتے کہ سامنے جج بھی بیٹھا ہوا حیرت میں پڑ جایا کرتا تھا۔ اتفاق سے انہوں نے ایک لمبی داڑھی رکھ لی اور پینٹ شرٹ کو چھوڑ دیا، کرتا پجامہ شیروانی کے اندر آ گئے۔ میں ایک دن جا رہا تھا، ہمارے ضلع میں بہت پہلے ایک ودھائک تھے لال بہادر سنگھ، وہ کہنے لگے، ارے بھائی یہ بتاؤ
کوئی داڑھی کا ابھیان چلا ہے کیا؟ تو میں نے کہا بھئی کیا مطلب ہے ابھیان کا؟ ارے کہنے لگے یہ نسیم وکیل اتنا بڑھیا وکیل تھا اور اس نے داڑھی رکھ لی۔ تو میں نے کہا داڑھی سے ان کا علم کیا کم ہو گیا؟ بھائی علم تو ان کا اپنے حال پہ رہا ہے۔ آج کا نوجوان لڑکا، میرے بیٹو یہ تم ٹھان لو کہ مجھے اپنی صورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے مثل بنانی ہے، اپنی زندگی کو آپ کی زندگی کے مطابق بنانی ہے۔ اگر آج تمہارے چہروں پر داڑھی ہو جائے تو تمہارے چہروں کا نور انشاءاللہ بڑھ جائے گا اور اس کو دیکھ کر کے دنیا اشعش کرے گی۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کو رفعت ملے، بلندی ملے، تو اپنے اصولوں کو جو بہت ہی گھٹیا اصول آپ کے ہیں ان کو ترک کرو اور شریعت کے اصولوں پر چلنے کی پوری کوشش کرو۔ یہ چند باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی، ہماری اولاد کو بھی، ہماری ماں بہنوں کو اور ہماری جوان لڑکوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔